بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، تدریس افسانہ کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے. گزشتہ نشست میں آپ کو بتایا گیا کہ ہمارا سبق تدریسی نصاب میں سفارش جو ہے یہ صنف کے اعتبار سے ایک افسانہ ہے. افسانہ مختصر کہانی کو کہتے ہیں، انگریزی میں سے شارٹ سٹوری کہا گیا. اور افسانہ جدید دور میں کن مراحل سے ہوتا ہوا داستان، ناول اور پھر افسانے کے مقام تک پہنچا، یہ ساری باتیں گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتائی جا چکی ہیں. آج کی اس نشست میں آپ کو بتایا جائے گا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، افسانے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، افسانے کی ٹیکنیک کیا ہے، کہانی کی اس شکل میں افسانہ نگار کس طرح اپنی کہانی کو پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے. افسانے کا موضوع سب سے اہم ہے. مصنف اپنے افسانے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کرتا ہے اس کا تعلق حیات انسانی کے مختلف جذباتی پہلوؤں سے ہوتا ہے. انسان کی سماجی، سیاسی، اقتصادی اور تمدنی زندگی کے مختلف زاویے. افسانہ نگار اپنے افسانے کا موضوع بہت زیادہ سوچ سمجھ کر منتخب کرتا ہے، کیونکہ یہ افسانے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. افسانے کا موضوع جتنا مناسب ہوگا، ہماری روزمرہ زندگی سے کو ریلیٹ کرتا ہوگا، اتنا ہی زیادہ کامیاب افسانہ آپ کے سامنے آئے گا. لہذا افسانے کا موضوع انتہائی اہم ہے اور مصنف یہ موضوع منتخب کرتا ہے ہماری روزمرہ زندگی سے. روزمرہ زندگی میں جن مسائل اور مشکلات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، معاشرے کی اونچ نیچ ہے، معاشرے کے تلخ حقائق ہیں، ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کو مصنف اپنا موضوع بناتا ہے اور اس بنیاد پر وہ اپنے افسانے کی عمارت کو تعمیر کرتا ہے. تو بنیادی چیز افسانے کا موضوع ہوا. دوسرے نمبر پر افسانے کا عنوان ہے. جس طرح مصنف بہت زیادہ سوچ سمجھ کر افسانے کا موضوع منتخب کرتا ہے، موضوع منتخب کرنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ عنوان کا ہے. اور مصنف کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ افسانے کا عنوان بھی ایسا دلچسپ اور جاذب ہو کہ پڑھنے والا اس عنوان کو دیکھتے ہی پڑھنے پر مجبور ہو جائے، افسانہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے. عنوان جتنا اٹریکٹیو ہوگا، پرکشش ہوگا، اتنا ہی وہ قاری کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرے گا. بعض اوقات افسانے کے انجام کو عنوان بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جس پوائنٹ پر یا جس نقطے پر جا کر کہانی کا انجام ہوتا ہے، مصنف اسی کو ہی افسانے کا عنوان بنا دیتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ افسانے کا عنوان افسانے کے ہیرو یا ہیروئن کے نام پر رکھا جاتا ہے. پلاٹ کی مناسبت سے، افسانے کے پلاٹ کی مناسبت سے، اب یہ پلاٹ کیا ہوتا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ پلاٹ کی مناسبت سے کسی شعر یا مصرعے کو بھی افسانے کا عنوان بنایا جاتا ہے. کوئی محاورہ، ضرب المثل یا افسانے کے مجموعی تاثر کو سامنے رکھتے ہوئے بھی موضوع عنوان تجویز کیا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افسانے کا عنوان جتنا جاذب نظر ہوگا، اٹریکٹیو ہوگا،
پڑھنے والے کی یا قاری کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرائے گا تو یہ افسانہ نگار کی ایک طرح سے کامیابی ہے کہ اس نے پڑھنے والے کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا۔ عنوان کے بعد افسانے کا آغاز ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا کہ عنوان، اس کے بعد جو تمہید ہے، اس کو ہم آغاز بھی کہیں گے کہ کہانی کا آغاز کیسے کرتا ہے مصنف، افسانہ نگار کس طرح تمہید باندھتا ہے اپنی کہانی کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ تمہید یا آغاز بڑا پرکشش ہونا چاہیے، اس میں جادو کا سا اثر ہونا چاہیے تاکہ قاری اس تمہید سے یا ان ابتدائی جملوں سے پورے افسانے کا گہرا تاثر قبول کر لے اور پورا افسانہ پڑھنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ یہ تمہید یا آغاز جتنا پرتجسس ہوگا اتنا ہی قاری افسانے میں یا کہانی میں انوالو ہو جائے گا۔ اور کسی افسانہ نگار کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ قاری کو اپنی کہانی میں اس طرح انوالو کر لے کہ جیسے کہ افسانے کی تعریف میں آپ کو بتایا گیا کہ افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی ہے جس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، تو اس کی تمہید اتنی پرکشش ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا یعنی قاری جب اس کو پڑھنا شروع کرے تو اس کو اختتام تک پہنچا کر ہی دم لے، درمیان میں نہ چھوڑ۔ افسانے میں اگر تمہید میں دلچسپی ہوگی، تمہید جاندار ہوگی، تو پڑھنے والا جو ہے یا قاری جو ہے وہ پورا افسانہ پڑھے بغیر نہیں اٹھے۔ تو گویا یہ بھی افسانہ نگار کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے افسانے کا آغاز یا تمہید کن الفاظ میں کرتا ہے۔ بعض اوقات افسانہ نگار تمہید انجام سے باندھتے ہیں، یعنی افسانے کی کہانی کا انجام جہاں ہو رہا ہے اس انجام کو پہلے بیان کرتے ہیں اور پھر اس انجام کے بعد جو ہے فلیش بیک ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے وہ پوری کہانی کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی پہلے انجام پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر کہانی کا آغاز بتایا جاتا ہے کہ اس انجام تک آتے آتے یہ اس کہانی کے کرداروں پر یا اس افسانے میں آپ کیا کچھ پڑھتے ہیں، اس کو فلیش بیک ٹیکنیک کہتے ہیں۔ فلیش بیک ٹیکنیک جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر گزشتہ دور کے گزرے ہوئے وقت کے کچھ مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ وہ پچھلی کہانی ہوتی ہے، اصل میں جو گزر چکے ہیں واقعات، ان واقعات کو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، اس کو فلیش بیک ٹیکنیک کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات کہانی میں ناول نگار بھی اور افسانہ نگار بھی اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتا ہے کہ وہ گزرے ہوئے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات دلچسپ مکالمے سے بھی افسانے کا آغاز کرتا ہے مصنف۔ میں نے بتایا نا کہ آغاز یا تمہید چونکہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے، لہذا وہ ایسے جملے، ایسے مکالمے ابتدا میں تمہید میں پیش کرتا ہے اور پڑھنے والا اس کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال تمہید ایسی مؤثر اور جاندار ہونی چاہیے کہ قاری کے آتش شوق کو بھڑکا دے، وہ اس کہانی کو پڑھنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے، اس کے دل میں یہ تجسس پیدا ہو کہ اس کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس حصے کو، افسانے کے اس حصے کو ہم آغاز یا تمہید کہیں گے۔ اسی طرح ایک اور اہم نقطہ افسانہ نگاری کے حوالے سے یا افسانے کی ٹیکنیک کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جب آپ افسانہ پڑھیں تو پھر آپ خود تجزیہ کر سکیں کہ یہ افسانہ
इस टेक्निक पर लिखा गया है, अफसाने के फनी लवाजिम क्या हैं, वो कौन कौन से ज़रूरी अज्जा हैं जो अफसाने में होने चाहिए, तभी एक अफसाना कामयाब अफसाना करार पाएगा। और आप अगर इन चीज़ों को जानते हैं तो आप बड़े अच्छे तरीके से उस अफसाने का तनकीदी जायज़ा ले सकेंगे, उसका तज्ज़िया कर सकेंगे। तो अफसाने के अज्जाए तरकीबी में एक और अहम चीज़ जो मुझे शुरू में बयान करनी चाहिए थी, वो है प्लॉट। प्लॉट क्या है? कहानी की बुनत है। प्लॉट कहानी का ताना बाना है, या यूं कहें कि प्लॉट कहानी का खाका है। कहानी कैसे वजूद में आती है? अफसाना निगार अपनी कहानी को कहां से शुरू करता है, कौन कौन से हालात और वाकयात बयान करते हुए वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है और अंजाम तक पहुंचाता है। अफसाना निगार जिस अंदाज से आगाज और तरतीब के साथ कहानी को आगे बढ़ाता है और अंजाम तक ले जाता है, उसे प्लॉट कहते हैं। तो अफसाने का जो प्लॉट है वो सुलझा हुआ और खूबसूरत होना चाहिए, और वाकयात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, तसलसल के साथ कहानी आगे बढ़नी चाहिए। हालात और वाकयात की कड़ियां आपस में मिली हुई होनी चाहिए, इनमें कोई रखना ना हो, कोई रुकावट ना हो, वरना अबलाग में मुश्किल महसूस होगी, कहानी की समझ नहीं आएगी। तो एक अच्छा और कामयाब अफसाना निगार जो है वो अपनी कहानी के, अपने अफसाने के प्लॉट को इस तरह तरतीब देता है कि वाकयात ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरती अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा वाकया, यानी एक के बाद दूसरा वाकया पहले वाकये का कुदरती या मंतकी नतीजा महसूस होता है। तो गोया इस तरह प्लॉट जो है ये कहानी में या अफसाने में मरकजी हैसियत रखता है। प्लॉट जितना मजबूत होगा, जितना सुलझा हुआ होगा, जितना विविड होगा, उतनी ही ज्यादा कामयाब कहानी या कामयाब अफसाना आपके सामने आएगा। प्लॉट के बाद हम बात करेंगे किरदार की या किरदारों की। अफसाने में या कहानी में जिन लोगों से मुताल्लिक ये कहानी है, अफसाने के अंदर जिन लोगों का जिक्र है, अफसाने का हीरो है, हीरोइन है या दूसरे किरदार हैं, इसको अंग्रेजी में कैरेक्टर और उर्दू में किरदार कहते हैं। यानी अफसाने के किरदार कौन हैं? वो लोग जिनसे मुताल्लिक कहानी आपको पेश की जा रही है या जिनके जरिए वो कहानी मुसन्निफ आप तक पहुंचा रहा है। अफसाने के किरदार जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफसाना जिंदगी का अक्स है, तो अफसाने के ये किरदार भी हमारी जिंदगी से लिए जाने चाहिए। यानी जितने भी हम कामयाब अफसाना निगार देखते हैं या कामयाब अफसाने जिनको हम करार देते हैं, खूबसूरत अफसाने करार देते हैं, उन अफसानों के किरदार हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। उन किरदारों से हम मानूस हैं, हम उन्हें जानते हैं, उन किरदारों को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। दुकानदार का किरदार है, गरीब आदमी का किरदार है, एक कोचवान का किरदार है, एक ड्राइवर का किरदार है, एक नौकर का किरदार है, एक दफ्तरी बाबू का किरदार है, किसी ऑफिसर का किरदार है, मोहल्ले के किसी बुजुर्ग का किरदार है। तो गोया कहानी के ये जो किरदार हैं, ये जितने ज्यादा जिंदगी के करीब तर होंगे, जिंदगी से लिए गए होंगे, या जिन किरदारों से हम मानूस होंगे, उतना ही ज्यादा हम बेहतर तौर पर कहानी को समझ सकते हैं, कहानी में दिलचस्पी लेते हैं।
اور اس طرح ایک اچھا افسانہ یا اچھی کہانی وجود میں آتی ہے۔ اب اس کہانی میں جو کردار ہیں، ہم اگلے افسانے کے اجزائے ترکیبی میں جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے مکالمہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کہانی میں یا افسانے میں مختلف کردار ہوتے ہیں، ان کرداروں کے درمیان ظاہر ہے کہ مصنف کوئی نہ کوئی گفتگو یا بات چیت پیش کرتا ہے۔ تو افسانے کا مکالمہ جاندار ہونا چاہیے، ان کرداروں کے درمیان جو گفتگو ہے وہ بامعنی ہونی چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے اور افسانے کے کرداروں کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ایک پڑھا لکھا کردار ہے تو اس کی گفتگو ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے پڑھا لکھا یا ذمہ دار شخص گفتگو کرتا ہے۔ اگر کسی دکاندار یا عام آدمی کی گفتگو ہے تو اس کا مکالمہ اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا مکالمے جو ہیں وہ کرداروں کی حیثیت کے مطابق ہونے چاہیے، تبھی ایک اچھا افسانہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اس کے بعد آخری نقطہ کہ کہانی کا یا افسانے کا اختتام۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ بات بتا دوں کہ افسانے کا جو اختتام ہے وہ چونکا دینے والا ہوتا ہے، حیران کن ہوتا ہے، ہماری توقعات کے برخلاف ہوتا ہے، ہماری توقعات کے برعکس ہوتا ہے۔ بالعموم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کہانی کو جب پڑھتے ہیں یا کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم یا ڈرامے کی کہانی میں ہم پہلے سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں، پریزیوم کر لیتے ہیں کہ اس کہانی کا اختتام یہ ہوگا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے کہ واقعی اس کہانی کا انجام جو ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن افسانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ افسانے کا اختتام جو ہے وہ بالکل غیر متوقع اور حیران کن اور چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک ایک اچھا اور خوبصورت افسانہ وہی ہے کہ جس کا انجام حیران کن، چونکا دینے والا۔ بہت سارے ایسے کامیاب افسانے ہیں، وقت مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن انشاءاللہ آگے چل کر اب ہم افسانہ پڑھ رہے ہیں تو افسانے کا جب تنقیدی جائزہ لیں گے تو افسانے کے اختتام پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ افسانے کی کہانی کن مراحل سے گزرتی ہوئی انجام تک پہنچتی ہے، مختصراً میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ افسانہ نگار اپنے افسانے کا یا کہانی کا آغاز کرتا ہے، آغاز سے کہانی آگے بڑھتی ہے اور اس حصے کو کہانی کا ارتقاء کہتے ہیں۔ ارتقاء سے کہانی آگے بڑھتے ہوئے جاتی ہے کشمکش کی طرف۔ کشمکش افسانے کا یا کہانی کا وہ مرحلہ ہے جب کرداروں کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جب اختلاف رائے سامنے آتا ہے، جب نیکی اور بدی کے درمیان یا خیر اور شر کے درمیان یوں کہیں کہ جنگ کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یا دو کرداروں کے درمیان ایک کشمکش اختلاف سامنے آتا ہے۔ یہ اختلاف سیاسی بھی ہو سکتا ہے، یہ اختلاف نظریاتی بھی ہو سکتا ہے، یہ اختلاف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو کہانی کا یہ حصہ کشمکش کہلاتا ہے، اور یہاں سے کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو اپنے نقطۂ عروج کو، جس کو کلائمیکس کہتے ہیں انگریزی میں، نقطۂ عروج کو ٹچ کرتی ہے۔ نقطۂ عروج کو چھو لینے کے بعد، یہ نقطۂ عروج جو ہے یہ کہانی کی جان ہوتا ہے۔ اس نقطۂ عروج کو چھو لینے کے بعد اب کہانی جو ہے اپنے اختتام کی جانب بڑھتی ہے، اور اس حصے کو تنزل کہا جاتا ہے۔ اس اختتامی مرحلے میں کہانی گریجولی، بتدریج، آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، اور آخر کار افسانہ نگار کہانی کو اپنے انجام تک پہنچاتا ہے۔ افسانے کا انجام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حیران کن ہوتا ہے، چونکا دینے والا ہوتا ہے، اسی طرح عام کہانیوں کی طرح افسانے کے انجام میں مصنف اپنی رائے شامل نہیں کرتا، نتیجہ اخذ نہیں کرتا، کوئی افسانے کا مورل یا نتیجہ نہیں ہوتا جیسے بچپن میں کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ جی اس کہانی کا نتیجہ ہے جی نیکی کر دریا میں ڈال، اس کہانی کا بدلہ وہ ہے جی نتیجہ ہے جی کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اس طرح نہیں، بلکہ افسانہ نگار اپنی کہانی کو اس طرح انجام تک پہنچاتا ہے، اپنی رائے شامل نہیں کرتا، کوئی نصیحت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس بات کو پڑھنے والے پر، قاری پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود اس کا نتیجہ اخذ کرے۔ یہ نتیجہ کہانی کے انجام میں موجود ہوتا ہے لیکن پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب یہ قاری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے، اور مصنف نے اپنے افسانے میں یا اپنی کہانی میں جو میسج دیا ہے
اس میسج تک پہنچتا ہے، اس میسج کو سمجھتا ہے، اور اگر قاری اس میسج کو سمجھ لیتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں ابلاغ ہو گیا ہے، مصنف نے جو بات کہنا چاہی تھی وہ کامیابی کے ساتھ پڑھنے والے یا قاری کے ذہن میں ڈال چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی نشست میں پھر انشاءاللہ ہم احمد ادیم قاسمی کے زیر مطالعہ افسانہ سفارش کے کچھ اقتباسات پڑھیں گے اور اس کا تنقیدی جائزہ